بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، سیاسی رخ بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں جناب عمران خان صاحب، اس کے اوپر جو مقدمے ہیں، سائفر کا مقدمہ اور 9 مئی کے حوالے سے دوسرے جو مقدمات ہیں، اس میں عدالت سے ریلیف ملنے والا ہے۔ یقیناً آگے چل کے پتہ چلے گا کہ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں جناب عمران خان صاحب، اگرچہ رہائی ان کی یقینی ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما الیکشن میں جو الیکٹ ہو کے اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کر دیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں یقیناً وہ اس وقت عدالتوں میں بھی ہے، جسے میاں نواز شریف صاحب کا جو حلقہ تھا اس کو دوبارہ کھولنے کا حکم دیا گیا ہے کورٹ کی طرف سے۔ ایسے 2-4 حلقے اور بھی ہیں، خواجہ صاحب کا، خواجہ آصف کا حلقہ ہے، ان کو بھی کھولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو کنڈیشن ہے ناظرین محترم، پہلی والی کنڈیشن نظر آ رہی ہے جو پاکستان پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جب دھرنے دیتے تھے کنٹینر پہ، یہ پہلی والی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اب اگر یہ حلقے دوبارہ کھلتے ہیں اور ان حلقوں میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی پاکستان میں ہونے والے جو انتخابات تھے ان میں دھاندلی ہوئی ہے، تو ناظرین محترم پھر پاکستان کی سیاسی منظرنامہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دوسری جانب جو صوبوں میں جو لڑائیاں ہیں ناظرین محترم، کے پی کے سی ایم کے اوپر ایف آئی آر درج کرنا، پھر پنجاب کے سی ایم کے اوپر کے پی میں ایف آئی آر درج کرنا، یہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے سیاسی خاندان کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اس میں تو ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں اس میں سنجیدہ نہیں ہیں، ان کے جو کام ہے جو نظر آ رہے عوام کو، ان سے تو بخوبی یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے حاریوں کے، پاکستان کے مزدوروں کے مسئلے حل کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین محترم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب الیکشن ابھی گزری ہے، مہینہ 2 مہینہ ہونے کو ہے، یقیناً آپ کے پاس جو مسئلے مسائل درپیش ہے ان کے حل کے لیے آپ کوششیں کریں، بجائے کہ آپ آپس میں لڑیں۔ پنجاب کی حکومت جن کے پاس ہے یقیناً وہ پنجاب کے عوام کا خیال رکھے، کے پی کی حکومت جنہوں نے عوام نے ووٹ دے کے جن کو حکومت میں بٹھایا ہے، آپ چھوڑ دیں، ان کا کام جانے، عوام جانے۔ کسی صوبے کا کوئی حق نہیں بنتا، ہونا ایسے ہی چاہیے کہ کسی صوبے کا کوئی حق نہیں بنتا کہ دوسرے صوبوں کو اوپر ایف آئی آر داخل کروائیں، ان کے اوپر تبصرے کریں۔ عوام کو حق دیں، عوام کی عدالت میں سب نے واپس جانا۔ آج الیکشن ہوئی ہے، عوام نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، جس کو بھی مینڈیٹ دیا ہے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دھاندلی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ پاکستان میں نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ جو حکومت کر رہے ہیں ان کو کرنے دے حکومت۔ یقیناً اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستانیوں کا، جو پاکستان کے غریب عوام ہیں، ان کے مسئلے مسائل ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے۔
बिजली के मसले में, गैस के मसले में पाकिस्तान की आवाम वैसे ही परेशान है। अब फिर ये सियासतदानों पे जो झटके देते हैं सियासी, तो इसमें मईशत को नुकसान होता है। यकीनन हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचें। आप जितने इस वक्त सियासत में बैठे हुए लोग हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आटा 500 रुपये किलो भी हो जाए। फ़र्क पड़ता है तो गरीब को पड़ता है, फ़र्क पड़ता है तो दिहाड़ीदार कमाने वाले बंदे को पड़ता है। आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? और दूसरी जानिब आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो नई बनने वाली काबीना है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम हुकूमत से तनख्वाह नहीं लेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये बात हजम होने वाली नहीं है। चलो उन्होंने लिखा है तो मान लेते हैं, किसी की नीयतों पर शक नहीं है कि अगर आपको इतना ही पाकिस्तानी माइशत के बारे में आप फिक्रमंद हैं तो कम से कम ये हरकतें तो ना करें। जिस अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, इस मनसब पे आपको बिठाया है, कम से कम उनका तो ख्याल करें। आए दिन महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, वहाँ पे किसी को कोई ख्याल नहीं आता, उसके लिए कोई इक़दाम करने के लिए राज़ी नहीं है। वैसे तो पाकिस्तानी शहरी जनाब वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका फ़र्ज़ है, आप एक सबसे बड़े मनसब पे फाइज है, तमाम सियासी जमातों को अपने साथ लेकर चले, जैसे जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब किया करते थे। आप उसकी पैरवी करें, यकीनन आप 5 साल पूरे और आप एक अच्छा वज़ीर आज़म साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।